السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حنجرہ آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کا زہد و تقوی، مقبولیت خداوندی کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت مل سکے۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، مریم علیہ السلام شب و روز عبادت الہی میں رہتی اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی تو اس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھی، حتیٰ کہ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی ذہادت و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ مقبولیت خداوندی۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت خدا میں داخل ہوتے تو مریم علیہ السلام کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ یہ تفصیل اگرچہ تفسیری روایات سے ماخوذ ہے اور آیت میں صرف لفظ رزق آیا ہے، لیکن آیت سے بصراحت ثابت ہوتا ہے کہ مریم کا یہ رزق انسانی داد و دہش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بطور کرامت من جانب اللہ تھا۔ آخر زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے دریافت کیا، مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدا کے یہاں مریم علیہ السلام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں تمنا پیدا کر دی۔ جس خدا برتر نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر دیے، وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل بیٹا عطا نہ کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے شرف قبولیت کا مسردہ عطا ہوا۔ اور اس مریم کی کفالت زکریا نے کی۔ جب اس مریم کے پاس زکریا داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی پاتے۔ زکریا نے کہا، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ مریم نے کہا، اے اللہ کے، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں، اور مقدس ہیکل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی بشارت سنائی۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجیے جب فرشتوں نے کہا، مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ اور تم اس وقت ان کاہنوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں پوروں کو قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور تم اس وقت بھی موجود نہ تھے جب وہ اس کی کفالت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبکہ نہایت مرتاز، عابد و زاہد اور تقوی طہارت میں ضرب المثل تھی، اور جبکہ عنقریب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا، تو من جانب اللہ ان کی تقدیس اور تطہیر کا یہ اعلان بلا شبہ بحقدار رسید کا مصداق ہے۔ تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن و حدیث کے مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت کے مراد کیا ہے، اور کیا در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریم علیہ السلام کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو زیر بحث بنا دیا ہے۔ مثلا، کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟
کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی؟ اگر نبی نہیں تھی تو آیت کا جملہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ محمد بن اسحاق، شیخ ابو الحسن اشعری، قرطبی، ابن حزم رحمہ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہم اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، بلکہ ابن حزم رحمہ اللہ علیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حوا، سارہ، ہاجرہ، ام موسیٰ، آسیہ اور مریم علیہ السلام یہ سب نبی تھیں۔ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر فقہا اس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، اور قرطبہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نبی تھیں، اور ان حضرات کے اقوال کے برعکس خواجہ حسن بصری، امام الحرمین، شیخ عبدالعزیز اور قاضی ایاز نور اللہ مرقدہم کا رجحان اس جانب ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، اور اس لیے مریم علیہ السلام بھی نبی نہیں تھی۔ قاضی ایاز اور ابن کثیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ امام الحرمین تو اجماع تک دعویٰ کرتے ہیں۔ جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، وہ اپنی دلیل میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور تم سب سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد کی وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی نبوت کے انکار پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عزیز نے ان کو صدیقہ کہا ہے، اور سورۃ مائدہ میں بس ابن مریم تو ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ اور سورۃ نساء میں قرآن عزیز نے جو فہرست دی ہے اس کے لیے نص قطعی ہے کہ صدیقتاً کا درجہ نبوت سے کم اور نازل ہے۔ اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز نے حضرت سارہ، ام موسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جن واقعات کا اظہار کیا ہے ان میں بصراحت موجود ہے کہ ان پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور ان کو من جانب اللہ بشارت سے سرفراز فرمایا اور ان تک اپنی معرفت اور عبادت کا حکم پہنچایا۔ چنانچہ حضرت سارہ کے لیے سورۃ ہود اور سورۃ زاریات میں، اور ام موسیٰ کے لیے سورۃ قصص میں، اور مریم علیہ السلام کے لیے آل عمران اور سورۃ مریم میں بواسطہ ملائکہ اور بالواسطہ خطاب الہی موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی وجدانی ہدایات اور مخفی اشارہ کے نہیں ہیں، جیسا کہ آیت میں شہد کی مکھی کے لیے وحی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام نبی ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ سورۃ مریم میں ان کا ذکر اسی اسلوب کے ساتھ کیا گیا جس طریقہ پر دیگر انبیاء اور رسل کا تذکرہ کیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔